جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا جسے کہتے ہیں التابع التابع، انڈر میں، ایک بڑی چیز کے انڈر میں چھوٹا قاعدہ. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص حج کے لیے گیا، حج بدل کی مثال، حج بدل کے اندر وہ کسی اور کے لیے حج کر رہا ہے، اس کے اندر وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھے گا، کسی اور کی طرف سے ہوگی وہ 2 رکعت نماز، مطلب وہ کسی اور کی طرف سے حج ہے تو 2 رکعت نماز جو طواف کے بعد کی نماز ہے وہ بھی کسی اور کی طرف سے ہے. لیکن کوئی شخص اس کو دلیل بنا کر کسی اور کی طرف سے نماز پڑھنا تو شروع نہیں کر سکتا کہ میں ظہر کی نماز اس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ تو صحیح نہیں ہے. تو اسی چیز کے تحت جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے جو انڈر میں ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ لوگ جواب دیجئے. مان لیجئے کہ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچہ بیچنا جائز ہے؟ ان نون ہے نا، لیکن وہ اونٹنی ہی کسی نے بیچ دیا اور ساتھ میں بچہ بھی اندر گیا، تو اب یہاں پر وہ بچہ اندر سے جا رہا ہے جو انسرٹنٹی ہے، لیکن وہ صرف بچے کو بیچنا ناجائز ہوتا، اونٹنی کو بیچ رہے ہیں تو جائز ہے. اسی طرح بکری کے تھن میں دودھ ہے، اب وہ ہے جتنا بھی دودھ نکلے گا میں بیچ رہا ہوں، کتنا بھی دودھ نکلے گا 100 روپے میں بیچ رہا ہوں، خریدنا ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ انسرٹن، کم نکلے زیادہ نکلے کیا معلوم. لیکن کوئی بکری بیچ رہا ہے، اس کے تھن میں دودھ بھی ساتھ میں جا رہا ہے، تو وہ میجر کے انڈر میں مائنر ہے. میجر کے انڈر میں مائنر ہے. جیسے مثال کے طور پر حج ٹور کے لیے جاتے ہیں تو حج ٹور کا پیکج ہوتا ہے. اب حج ٹور کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کھانا بھی ملتا ہے، اور اس میں زیادہ کھانے والے ہمارے بھائی وہاں گئے ہوئے ہیں، تو اب وہ کھانے کا تھوڑی بکری ہے، وہ تو حج ٹور ہے. اب وہ زیادہ بھی کھائے تو وہ میجر کے انڈر میں نہیں ہے، وہ اس کے انڈر میں آ رہا ہے.